کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں مختلف ایئرپورٹ سے روزانہ کی بنیاد پہ دسیوں بیسیوں افراد کو جہاز سے اتار کے واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے. ٹکٹ ضائع ہونے کا جو دکھ ہے وہ الگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستم یہ کہ پاسپورٹ پہ بھی آف لوڈ کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایف آئی اے اس طرح کی سختی، اس نوعیت کی سختی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کیوں کر رہی ہے، اور اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ 3 پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یا کسی دوسرے پاکستانی کو ایئرپورٹ سے گھروں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. میں ہوں عمار راجپوت. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایف آئی اے امیگریشن نے ان دنوں میں اتنی زیادہ سختی کیوں کر دی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اب تک ایئرپورٹ سے واپس کیوں بھیج دیا گیا، سفر کیوں نہیں کرنے دیا گیا. 3 پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا کیجول سا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کے جو 2 پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں اور وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ آپ کی اپیرنس سے متعلق ہے. بطور پاکستانی میں بھی اپنے ڈریس کوڈ کی عزت کرتا ہوں اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کروں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا کیجول ہونا چاہیے. انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو کہ بندہ جو ہے وہ کہیں ٹریول کر رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، آپ کو اشارے سے بس بتا دی ہے. یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، خاص طور پہ ایف آئی اے امیگریشن والے جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیسا ہے، آپ کا کانفیڈنس کیسا ہے، آپ بول کیسے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو انتہائی اہم پوائنٹ ہے نمبر 2 کا، وہ ہے آپ کی پیڈ ہوٹل بکنگ. بی سی او کیس ایسے دیکھے گئے اور میں پرسنلی بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس پیڈ ہوٹل بکنگ ہے، تو کسی کے پاس اگر تھی تو کم دنوں کی تھی جتنی ٹریول میں ہونی چاہیے. یعنی اگر ٹریول وہ 10 دن کا کر رہے ہیں تو ہوٹل بکنگ کم ہے ان کے پاس، یا وہ جو ہے آن ارائیول بکنگ ہے جو کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے، اس کی پیمنٹ نہیں کی گئی. تو یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے جو آج کل یہ لوگ چیک کر رہے ہیں ایئرپورٹس پہ کہ آپ کے پاس اگر خصوصاً وہ لوگ جو وزٹ ویزا پہ یا ٹورسٹ ویزا پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس پیڈ ہوٹل بکنگ جو ہے وہ ہونی لازمی ہے. اور اگر آپ ورک ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی کمپنی کا آفر لیٹر جو ہے یا ایگریمنٹ ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ اکاموڈیشن آپ کو کمپنی کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے، وہ آپ اپنے ساتھ کیری ضرور کریں، وہ ڈاکومنٹ اپنے پاس ضرور رکھیں. نمبر 3 پہ جو چیز ہے آج کل انہوں نے ایئرپورٹ پہ پوچھنا شروع کی ہے، اس سے پہلے اس کی ہسٹری میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں. انکم ٹیکس کی فائل ریٹرن جو آپ نے جمع کروائی ہے پچھلے سال کی، اس کا پی ڈی ایف یا اس کی پرنٹ کاپی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. کیونکہ اب اس کے پیچھے فارمولا کیا ہے، اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ یا ٹورسٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے ٹورسٹ ویزا لیا ہے، وزٹ ویزا لیا ہے، اور آپ ٹکٹ جو ہے وہ لاکھوں کی لے رہے ہیں. تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ بندہ واقعی پیسے ہیں اس کے پاس، اگر ہیں تو اس نے پھر ٹیکس بھی ریٹرن جمع کروائی ہوگی. تو وہ اس چیز کا جو ہے اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. آپ اپنے پاس ضرور جو ریٹرن آپ نے جمع کروائی ہے وہ رکھیں. اگر نہیں کروائی تو 2-3-4 ہزار میں کسی کچہریوں میں آپ وکیل مل جاتے ہیں فائنانس سے متعلق، وہ آپ کی ٹیکس ریٹرن جو ہے جمع کروا دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کا کام ہے. ساتھ ہی آپ کے پاس وہ جو ہے آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ 3 پوائنٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں، چونکہ کشتی حادثے کے بعد سے ایف آئی اے نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ایسے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جو لوگ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں ان کو تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، جو ایک بہت اچھا کام ہے اور اس کو سبھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل ٹریولر ہیں، جن کے پاس اصلی ڈاکومنٹس ہیں، جو واقعی ایک اتھینٹک طریقے سے لیگل طریقے سے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی جو سختی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. اس کو کم کرنا چاہیے. بہرحال کچھ پوائنٹس جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، کہا جاتا ہے کہ رسک جو ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا ہے، رسک کین نیور بی زیرو، لیکن ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں یہ اسی چیز کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ کو تقریباً 99% آپ کے چانسز جو ہیں ٹریول کے وہ بڑھا دیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ
اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو کسی قسم کی پریشانی بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ پیش نہیں آئے گی۔ آپ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے ان لوگوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔